آج کے دور میں آپ بنا کسی ڈگری یا سرٹیفکیٹ کے بھی اپنا بزنس بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو لاکھوں روپے کی ڈگری کی ضرورت نہیں۔ اس کتاب کے آتھر ایک بزنس ایکسپرٹ، بزنس کنسلٹنٹ اور کوچ ہیں، جنہوں نے کئی کمپنیز کو گرو کرنے میں مدد دی ہے اور دنیا کی جانی مانی کنزیومر گڈز بنانے والی کمپنی P&G، پروکٹر اینڈ گیمبل کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ یہ جوش کافمین ہیں۔ یہ کتاب دا پرسنل MBA انٹرنیشنل بیسٹ سیلرز میں سے ایک ہے۔ جوش کا کہنا ہے کہ بزنس کالجز اچھے بزنس مین تیار نہیں کرتے، وہ صرف انہیں داخلہ دے کر ان کی تمام کامیابی کا کریڈٹ خود لے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے جوش نے بزنس کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی بزنس اسکول جانے کی بجائے سیلف ہیلپ کا راستہ چنا۔ جوش نے بزنس پر لکھے جانے والی تمام کتابوں کو پڑھ ڈالا اور بہت سے کاروباری داؤ پیچ سیکھ لیے، جن کا مجموعہ دا پرسنل MBA ہے۔ جوش کا کہنا ہے کہ کسی بھی کامیاب بزنس ماڈل کے 5 اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ویلیو کریشن۔ نمبر 2، مارکیٹنگ۔ نمبر 3، سیلز۔ نمبر 4، ویلیو ڈیلیوری۔ نمبر 5، فائنانس۔ کسی بھی بزنس میں ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہو تو وہ بزنس نہیں ہوتا۔ جس بزنس میں ویلیو کریشن نہیں وہ ہابی ہے۔ جس بزنس میں اچھی مارکیٹنگ نہیں وہ فلاپ ہے۔ جس بزنس میں اچھی سیل نہیں ہوتی وہ نان پروفٹ ہے۔ جس بزنس میں ویلیو کسٹمر کی توقع سے کم ہوتی ہے وہ اسکیم یعنی دھوکہ ہے۔ اور جس بزنس میں اچھا پروفٹ نہیں ہوگا وہ بند ہوگا۔ ایک اچھے پروفیٹیبل بزنس چلانے کے لیے ان 5 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا ہے ویلیو کریشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کریٹ کریں جو لوگ سچ میں خریدنا چاہتے ہوں، کیونکہ زیادہ تر لوگ صرف 2 وجوہات کی بنا پر ہی چیزیں خریدتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے کنوینئنس، یعنی اگر آپ کا پروڈکٹ ان کا کام آسان کرتا ہو، وہ کوئک ہو، ایزی ہو، ریلائبل ہو اور لوگوں کے مطابق فلیکسیبل بھی ہو تو وہ آپ کا پروڈکٹ ضرور خریدیں گے، جس کی بہترین مثال پاکستان میں ہوئی سیول کی گروتھ ہے۔ سیول نے لوگوں کو وہی آفر کیا جو وہ چاہتے تھے۔ ان کی سروس کوئک، ایزی، ریلائبل اور فلیکسیبل ہے۔ وہ لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے ہائی فیڈیلیٹی، یعنی اٹریکٹیو لک، ایموشنل اٹیچمنٹ اور ہائی سوشل سٹیٹس۔ مطلب کیا آپ کا پروڈکٹ دیکھنے میں اچھا ہے؟ ان سے وابستہ لوگوں کے دلوں میں کچھ احساسات ہیں؟ کیا آپ کے پروڈکٹ سے لوگوں کو ہائی سوشل سٹیٹس مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کا پروڈکٹ ضرور بکے گا، جس کی بہترین مثال ایپل کا ایکو سسٹم ہے۔ حالانکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ ہائی فیڈیلیٹی کی بجائے کنوینئنس کے زیادہ قائل ہیں، لیکن اگر عالمی سطح پر بات کی جائے تو لوگوں کے پاس چیزیں خریدنے کی یہی 2 وجوہات ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ بہت اہم ہے کہ آپ کا پروڈکٹ کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کرتا ہو اور جس کی عوام کو ضرورت بھی ہو، کیونکہ کسی دشت میں بھٹکتا ہوا آدمی آپ سے 20 روپے والی پانی کی بوتل 500 روپے میں بھی ہنس کر خرید لے گا، کیونکہ اسے اس کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ ہے مارکیٹنگ۔ کیا آپ کا بزنس مارکیٹنگ کے بل پر لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتا ہے؟ جب ایپل نے اپنا پہلا iPod لانچ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ڈیوائس نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی جیب میں ہر وقت رہنے والا 1000 سانگز کا کلیکشن ہے۔ یہ بات لوگوں کو بہت بھائی۔ مارکیٹنگ کا کام ہے کہ ریمارکیبل اور ان ایکسپیکٹڈ میں سے لوگوں کی توجہ حاصل کی جائے۔ سیٹ گولمن کا کہنا ہے کہ اگر آپ کار میں کہیں جا رہے ہوں اور وہاں براؤن کاؤز سے بھرا کوئی کھیت ہو تو وہ آپ کو نارمل لگے گا اور شاید آپ اس پر دھیان بھی نہ دیں، لیکن اگر وہی کھیت پرپل کاؤز سے بھرا ہو تو اس صورت میں آپ ان پر ضرور دھیان دیں گے اور آپ اس کو نوٹس کریں گے۔ یہ وجہ ہے کہ مارکیٹنگ ریمارکیبل اور ان ایکسپیکٹڈ ہونی چاہیے، جو ریڈ بل جیسی انرجی ڈرنک کے ایڈورٹس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تھرڈ ہے سیلز۔ یہ کسی بھی بزنس کا سب سے مین حصہ ہوتا ہے۔ لوگ ہمیشہ بھروسہ مند کمپنی کا پروڈکٹ لینا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں خاص طور پر اشیاء کی ریکمنڈیشن رشتہ داروں سے ہی ملتی ہے۔ لوگ گاڑی، گھر، فریج، AC جیسی اپلائنسز خریدنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو پوچھتے ہیں۔ یوٹیوب، Amazon اور دراز پر ریویوز دیکھتے ہیں۔
مطلب یہ کہ وہ کسی قسم کا سوشل پروف چاہتے ہیں کہ جو پروڈکٹ وہ خریدنے والے ہیں وہ اچھا ہے، اور سوشل پروف بھروسے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کی پروڈکٹس کی سیلز کو بڑھانے کے لیے آپ کو لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ آپ ان کی کیئر کرتے ہیں۔ آپ کو انہیں بھروسہ دلانا ہوگا کہ آپ کا پروڈکٹ ان کا کام آسان کر سکتا ہے، تب ہی وہ اسے خریدیں گے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے ویلیو ڈیلیوری، یعنی اگر آپ اپنے کسٹمر کو اس کی ضرورت سے زیادہ ڈیلیور کریں گے تو وہ خود ہی آپ کا ایڈورٹائزر بن جائے گا۔ مثلاً ڈومینوز پیزا انڈیا نے شروع میں ایک آفر لانچ کی تھی کہ 30 منٹ میں پیزا آپ کے گھر پر، نہیں تو وہ پیزا آپ کو فری ملے گا۔ ڈومینوز انٹینشنلی وہ پیزا لیٹ پہنچاتے تھے، جس سے کسٹمر کو وہ پیزا فری ملتا تھا، اور ظاہر ہے کسٹمر کے لیے یہ چیز ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ کسٹمر سب کو بتاتے تھے کہ آج ان کو ڈومینوز کا آرڈر فری میں ملا ہے، اور ڈومینوز کی مارکیٹنگ ہو جایا کرتی تھی۔ کامیاب بزنس کبھی بھی کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن سے کم ویلیو ڈیلیور نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنے کسٹمر کو اچھے سے اچھی سروس پرووائڈ کرتا ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے فائنانس، یعنی اینڈ میں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے بزنس کا کیش فلو صحیح ہو۔ پیسے آنے کا فلو پیسے جانے کے فلو کی نسبت ہمیشہ زیادہ ہونا چاہیے، تب ہی آپ کا بزنس گرو کر سکتا ہے۔ یہ تھے ایک سکسیسفل بزنس کو گرو کرنے کے 5 پرنسپلز جو میں نے جوش کافمن کی بک دی پرسنل MBA سے بتائے ہیں۔ یہ بک بزنس نالج کا ذخیرہ ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں یا پھر بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ پوائنٹس بہت اہم ہیں۔ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک ضرور کیجیے، ہمیں کمنٹس میں بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔